ایسا کروں گا اب کے گریواں کو تار تار، ایسا کروں گا اب کے گریواں کو تار تار، جو پھر کسی طرح سے کسی سے رفو نہ ہو۔ ناظرین، میں ہوں بسم اللہ آفتاب عالم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالج چینل، اور جو آج میں آپ کے سامنے سوالات پیش کروں گا اس میں بات کروں گا اردو کے اہم سفر نامے۔ اردو UGC نیٹ کا جو سلیبس ہے اس میں اردو سفر نامے جو ہیں وہ پوچھے جاتے رہتے ہیں۔ ان سے زیادہ سوال نہیں آتے لیکن ایک آدھ سوال ان سے بن جاتے ہیں۔ تو اردو کے اہم جو سفر نامے ہیں ان پہ بات کریں گے۔ جیسے اردو کا پہلا سفر نامہ ہے اور پہلے اردو سفر نامہ نگار مانے جاتے ہیں یوسف خان کمبل پوش، اور ان کا جو سفر نامہ ہے وہ عجائبات فرنگ ہے، اور عجائبات فرنگ جو ہے اس کا دوسرا نام تاریخ یوسفی بھی ہے۔ تو تاریخ یوسفی کے نام سے بھی یہ سفر نامہ جانا جاتا ہے۔ یہ اردو کا پہلا سفر نامہ ہے، اور جو کمبل پوش جو ہیں یوسف کمبل پوش ہیں، یہ پہلے اردو کے سفر نامہ نگار مانے جاتے ہیں۔ یہ بات آپ کو یاد رکھنا ہے۔ تو ایک لائن میں سوال اور جواب آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ سر سید احمد خان جیسے ہیں، سر سید احمد خان کے دو سفر نامے بہت ہی اہم ہیں۔ ایک ہے مسافران لندن، اور یہ کئی بار پوچھا گیا ہے کہ مسافران لندن کس کا سفر نامہ ہے، تو آپ کو یاد رکھنا ہے سر سید احمد خان کا یہ سفر نامہ ہے۔ اور سر سید احمد خان 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے، اور ان کا انتقال جو ہے وہ علی گڑھ میں ہوا تھا 1898 میں۔ اور ان کا دوسرا سفر نامہ جو ہے وہ پنجاب ہے۔ اس کے بعد میں شبلی نعمانی ہیں۔ شبلی نعمانی جو ہیں ان کا سفر نامہ جو ہے مصر و روم و شام ہے، یعنی مصر اور روم اور شام جو ہے ان جگہوں کا انہوں نے سفر کیا تھا، اور انہی پہ انہوں نے اپنا سفر نامہ انہی کے نام سے لکھا ہوا ہے، انہی شہروں کے نام سے۔ تو یہ شبلی نعمانی ہیں۔ شبلی نعمانی جو ہیں وہ علی گڑھ تحریک سے جڑے رہے ہیں، اور اسی کو دیکھا دنیا انہوں نے جو ہے دارالمصنفین قائم کی تھی اعظم گڑھ میں، اور یہ اعظم گڑھ کے رہنے والے تھے۔ اس کے بعد میں ابن بطوطہ کا سفر نامہ ہے۔ ابن بطوطہ، سفر نامہ ابن بطوطہ، تو ان کا تو وہی سفر نامہ ہے جو ان کا نام ہے ابن بطوطہ، اسی کے نام سے انہوں نے سفر نامہ اپنا لکھا ہے۔ یا اس کے بعد میں ابن انشا کا یاد رکھنا، نگری نگری فرا مسافر، یہ کئی بار پوچھا گیا ہے۔ نگری نگری فرا مسافر کس کا سفر نامہ ہے؟ تو سفر نامے سے متعلق ایک تو یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے کہ کس کا یہ سفر نامہ ہے۔ دوسری چیز یہ یاد رکھنی ہے کہ سفر نامہ کون سا ہے اور رپورتاژ کون سا ہے، اس میں سے کنفیوژن ہوتی ہے۔ تو یہ یاد رکھنا سفر نامے کیا ہیں اور رپورتاژ جو ہیں وہ کیا ہیں۔ رپورتاژ جو ہے میں ان سے متعلق پہلے ہی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، اس کو میں مضمون کے طور پر بھی پیش کر چکا ہوں، اور اسی طرح سے ایک لائن میں سوال اور جواب کے سے متعلق بھی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، اس کو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں پلے لسٹ میں۔ اس کے بعد میں انتظار حسین کے سفر نامے کا نام ہے زمین اور فلک، یہ سفر نامہ ہے انتظار حسین کا۔ بہت ہی خاص، بہت ہی چند جو اہم سفر نامے میں انہی پہ بات کروں گا۔ اس کے بعد میں سفر نامہ روس، یہ بھی ایک سفر نامہ ہے، اور اس کو لکھا ہے محمود الظفر نے۔ اس کے بعد میں لبیک اور ہند یاترا، یہ دو سفر نامے ہیں، لبیک اور ہند یاترا۔ اس کو ان دونوں سفر نامے کو لکھا ہوا ہے ممتاز حسین مفتی نے۔ اس کے بعد میں سفر در سفر، یہ بھی سفر نامہ ہے، اور اس کے تخلیق کار ہیں اشفاق احمد، احتشام حسین رضوی۔ ان کا کئی بار سفر نامہ پوچھا گیا ہے، ساحل اور سمندر، یہ سفر نامہ ہے۔ اور اس سفر نامے میں احتشام حسین ویسے تو یہ تنقید نگار ہیں، اور انہوں نے یہ سفر نامہ جو لکھا تھا جب یہ احتشام جو ہیں ہندوستان سے امریکہ کا سفر انہوں نے کیا تھا پانی کے جہاز سے، تو اسی جہاز کے ذریعے جب یہ پہنچے تھے امریکہ، تب انہوں نے یہ سفر نامہ لکھا ہے۔ احتشام حسین کا سفر نامہ ہے ساحل اور سمندر۔ اس کے بعد میں یاترا،
जर्मनी में 10 रोज़, सफ़र है शर्त 7 समंदर पार। याद रखना, ये सफ़रनामे हैं 4-5। यात्रा, जर्मनी में 10 रोज़, और इसके बाद में जर्मनी में 10 रोज़ के बाद में सफ़र है शर्त और 7 समंदर पार वगैरह, ये सफ़रनामे हैं। और इनके तख्लीक़कार का नाम है अली अहमद फ़ातमी। ये मशहूर सफ़रनामा निगार हैं और इनके ये सफ़रनामे हैं। तो आज मैंने बहुत ही अहम, बहुत ही ख़ास सफ़रनामे पे ही बात की है। बस इतने आपको याद होना चाहिए। और भी सफ़रनामे हैं, जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें हम बात करेंगे। तो सफ़रनामे से मुतालिक मज़मून भी हम पेश कर चुके हैं, और हो सकता है आपने उसको सुना भी होगा। नहीं सुना है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब मुझको इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।